ایزا دینے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زندگی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا رہا، مر گیا، خواب میں اس کو دیکھا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے پوچھا ابو لہب سے کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں ہمیشہ آگ میں جلایا جا رہا ہوں، ہر وقت میں آگ میں جلایا جاتا ہوں، لیکن پیر کے دن، ہر ہفتے پیر کے دن میری اس انگلی میں ٹھنڈک پیدا کی جاتی ہے، جس کو میں اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو میرے جسم میں کچھ آگ کی گرمی کم لگتی ہے۔ جانتے ہو پیر کے دن ایک کافر اور مشرک کی انگلی میں ٹھنڈک پہنچائی گئی، وجہ کیا ہے؟ وہ خود بیان کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام رکھا گیا، لیکن جیسی ہی میرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی تو ولادت کی خوشخبری لے کر کے سویبہ نام کی باندی میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میں نے اسی انگلی سے اس باندی کو، اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا۔ کہا تھا جا میرے بھتیجے کے آنے کی خوشی میں نے تجھے غلامی سے آزاد کر دیا۔ بس یہی میرا ایک عمل ہے، جب رسول اللہ پیدا ہوئے تھے اس خوشی میں نے ایک باندی کو آزاد کیا۔ اب سنو محدثین بیان فرماتے ہیں کہ مشرک اور کافر اگر حضور کی ولادت کی خوشی میں باندی آزاد کرے، اسے انگلی میں ٹھنڈک پہنچ سکتی ہے، تو سنی عاشق رسول جب میرے آقا کی ولادت کی خوشی منائے تو کیا اس کی پوری قبر نہیں ٹھنڈی کی جا سکتی ہے؟ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نہیں ہوں گی؟ یقین رکھو میرے عزیزو، اور اس یقین کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگوں نے یہ آپ کے یا نوجوان بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالا کہ یہ میلاد کرتے ہیں، حضور کی محبت کرنے والا، اس کو تھوڑی تکلیف بھی ہو جائے تو پوری دنیا کے مسلمان تڑپنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہم نے محسوس کیا ہے۔ مجھ جیسے نکمے کو، میں ایک کمزور آدمی، کم علم آدمی، ظالموں نے پکڑا اور اٹھا کر کے لے کر کے گئے تو ہوا کیا میں نے دیکھا ہے۔ آج تک 2.5 سال ہو گئے باہر، جس علاقے میں بھی جاتا ہوں، چھوٹا سا گاؤں، عورتیں نکلے، بچے نکلے اور کہتے ہیں ہماری بوڑھی دادی نے 3 مہینے روزے رکھے آپ کی رہائی۔ کوئی عورت کہتی ہے کہ ہم رو رو کر کے دعائیں کرتے رہے۔ کیسے کیسے علاقے، ساؤتھ افریقہ میں دیکھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلسل دعائیں کرتے رہے۔ یہ کس نے ڈالا تھا ہر ایک کے دل میں؟ کون ہے جو ہر مسجد میں، ہر علاقے میں مظلوم کے لیے دعاؤں کا احساس پیدا کیا؟ اتنا فخر تھا کہ جو آتا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر ایک کے دل میں اس کو بٹھا دیتا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آپ انمول ہونا چاہتے ہیں تو ان قدموں میں آؤ، ان قدموں میں آؤ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ آپ کو پتا ہے اعلیٰ حضرت نے کہا مفر مقر، مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ اور مقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بھاگنے کی جگہ، نہیں اور کوئی ٹھہرنے کی جگہ۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو ہاں، حضور کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط یہ حوث بے بصر کی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی کہے میرے عزیزو ہمارا دین ہی کمپلیٹ نہیں ہے، مجھے بتاؤ نمازوں میں اگر، اذانوں میں اگر حضور نہ ہو تو اذان ہے؟ اذان ہے؟ ہماری قبر میں جانے کے بعد بھی بچو گے نہیں۔ حاضر ہوں لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ کثرت سے جب بندہ بولتا ہے، میں ہی یہاں بیٹھا ہوں، مولانا بیٹھے، کوئی بھی بیٹھے ہوں، آپ میں سے کوئی اٹھ کر کے بار بار کہنے لگے حضرت میں یہاں کھڑا ہوں،
پھر بولا حضرت میں یہاں کھڑا ہوں. تو دیکھنا تو ہوگا کیوں بار بار کہہ رہا ہے یہ میں یہاں کھڑا ہوں. عام لوگوں کی یہ عادت ہے کہ کوئی بار بار ہم کو دکھا کر پوچھ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں یہاں ہوں، حاضر ہوں. وہ تو کائنات کے آقا و مولا خوددار رسول جب کوئی ان سے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ایک بار ان کی نظر پڑ جائے ہماری دنیا سے. اس لیے میرے عزیزو، ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جتنی حضوری قلب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اتنے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں. رہی بات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، مجھے بتاؤ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ بہت سارے نوجوان آج سوشل میڈیا دیکھنے والے اور پتہ نہیں کیسے کیسے اسکالر کو سننے والے، کبھی یہ لوگ دین جو ہے گوگل کے انجینئر سے سیکھ رہے ہیں، پلمبر سے سیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر سے سیکھ رہے ہیں. کیا تمہارے پاس علماء کی کمی ہو گئی؟ کیا تمہارے پاس علم حدیث، علم فقہ، علم قرآن جاننے والوں کی کمی ہو گئی جو انجینئروں سے دین سیکھ رہے ہو اور وہ کچھ کا کچھ بیان کرتے جا رہے ہیں؟ یہ آیت اس کام کے لیے نہیں، یہ آیت اس کام کے لیے نہیں، یہ حدیث اس کے لیے نہیں. نوجوان ان سے متاثر ہوتے چلے گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیز، میلاد کے سلسلے میں جتنی بھی افواہیں اڑائی جاتی ہیں، ایک افواہ اس میں یہی ہوتی ہے کہ کہیں سے ہے نہیں. چلو تمہاری کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ اس محفل میں ہوتا کیا ہے؟ جہاں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائی جا رہی ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ ان لوگوں کو بھی دعوت دے کر کے بلاؤ اور بٹھاؤ، شروع سے لے کے آخر تک دیکھو ہوتا کیا ہے. ارے ہم اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں بیان کر رہے ہوتے، ایک بچے سے لے کر کے مقرر تک، نعت خواں تک، سب رسول اللہ کے تذکرے بیان کر رہے ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر رہے ہیں، ان کے اخلاق حمیدہ بیان کر رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کیا کوئی ایسی محفل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی سیرت بیان کی جائے، کیا وہ بدعت ہو سکتی ہے؟ کیا وہ محفل بدعت ہو سکتی ہے؟ اگر یہ بدعت ہے تو تمہارا پورا وجود ہی بدعت ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ بیان کرنا، اسی کو تو ہم محفل مولود کہہ رہے ہیں. مولود میں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ حضور کے پیدا مینٹین کرنے کے لیے جیسے کچھ لوگ رکھتے ہیں، جب کسی کے پاس کوئی خزانہ آتا ہے، اب ہمیں رسول پاک کی زندگی پڑھنے کے بعد بھی یہ پتا چل رہا ہے کہ حضور نے پوری 63 سالہ زندگی خزانوں کی چیزیں استعمال نہیں فرمائی، وہ تو نہایت سادی زندگی پر قناعت کرتے رہے. اب یہاں سے بات یہی نکلتی ہے، اللہ نے اگر اپنے رسول کو سارے خزانوں کی چابیاں دی ہیں تو صرف رسول کو رکھنے کے لیے نہیں بلکہ بانٹنے کے لیے ہی دی ہیں، امت کے لیے دیا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول سے مانگنا نہیں چاہیے، تو خزانے ان کے پاس ہیں، نہ مانگے تو پھر کریں کیا؟ خود حضور فرما رہے ہیں میرے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، جس کے پاس چابی ہے اس سے نہ پوچھیں، اس سے پوچھنا جرم ہے. مثال کے طور پر مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. سارے لوگ جانتے ہیں اللہ کی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. لیکن چابی مؤذن صاحب کے پاس ہے. ہم نے مسجد کے انتظامیہ کو بھی دیکھا، صدر ہے، متولی ہے، کوئی بھی ہے، انہوں نے مسجد کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو مقرر کیا. کبھی مؤذن صاحب کے پاس، کبھی امام صاحب کے پاس مسجد کی چابی ہے. تو آپ سیدھے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے کیوں نہیں کہتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہ اللہ دروازے کھول دے؟ آپ مؤذن صاحب سے کہتے ہیں چابی لائیے، کھولیے. اور یہاں پر آپ کو کوئی شرک کا فتویٰ بھی نہیں دیتا. چابی ان کے پاس ہے، مؤذن صاحب کے پاس. تو اگر ہم نے سوال کیا آپ کے پاس دروازوں کی چابیاں ہیں، ذرا کھولے، میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کروں. ظاہر سی بات ہے ان کے پاس چابی کی ذمہ داری ہے تو ان سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب جب رسول نے تمہیں بتایا زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں تو رسول سے سوال کرنے میں کیا حرج ہے؟ حضور سے مانگنے میں کون سی دقت ہے؟ بکری کے بچے کے ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کا مطلب ہے نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شارع اسلام ہیں، بانی اسلام ہیں. یعنی اسلام
وہی ہے جو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال سے نکلا. سب سے بڑی دلیل حضور کے اختیارات کی، سب سے بڑی دلیل ہماری یہ 5 وقتہ نمازیں ہیں. پورا قرآن ہمیں بتائیں کہ قرآن نے کہیں نماز کا طریقہ نہیں بتایا. کھڑے ہونا ہے، رکعت کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، باندھنا ہے، اور رکوع میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. رکوع کی کیفیت کیا ہے؟ رکوع کرنے کا حکم ہے، سجدہ کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ کتنا جھکنا ہے، کتنا نہیں ہے. تو یہ قرآن میں اس طرح کی بات آئی. اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. رکعت کیسے باندھی صحابہ نے دیکھا، رکوع کیسے کیا حضور کو صحابہ نے دیکھا، سجدہ کیسے کیا صحابہ نے دیکھا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھیں. حضور نے نہیں فرمایا جیسے قرآن میں آیا ہے ویسے پڑھو. حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عمل کریں وہی شریعت ہے. یہی اختیارات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم.